بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عالم بذات الصدور. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے: کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور عبادات کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا. ایک عبادات بدنیہ ہے، نماز روزہ، اور دوسرا عبادات مالیہ ہے، زکوٰۃ اور حج. نماز روزہ تو ہر مومن و مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، سب پر فرض ہے. لیکن زکوٰۃ اور حج عبادات مالیہ تمام امت پر، تمام مومنوں مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کو اللہ نے امت کے ان افراد کے کندھوں پر رکھا جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، جو اس کی حیثیت رکھتے ہیں. اب وہ کون ہیں؟ عبادات بدنی، عبادات مالیہ، بالخصوص زکوٰۃ کی یہ عبادت امت کے صاحب نصاب افراد پر فرض کی گئی. صاحب نصاب کون ہیں؟
جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا پیسہ ہو اور یہ پیسہ اس کی ضروریات سے خالی ہو، اس پر 1 سال گزرنے کے بعد مذہب اسلام اس مال پر 2.5%، 1 لاکھ میں 2,500 روپیے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کرتا ہے۔ اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس امت پر نہیں، پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ کے اس فریضے کو عائد فرمایا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس مضمون کو ذکر کیا گیا۔ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا، وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ بہرحال زکوٰۃ کی فرضیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اللہ کی کئی مصلحتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو زکوٰۃ کی فرضیت کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے مومن و مسلمان کے دل سے مال کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ جب بندے مومن دینا شروع کرتا ہے، خرچ کرنے لگتا ہے، تو مال کی محبت اس کے دل سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ بارہا بلکہ ہر سال آپ حضرات اس مضمون کو سنتے ہیں، بلکہ ہر سال اس عنوان پر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہم مسلمان رمضان المبارک میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو بارہا آپ نے اس مضمون کو سنا ہے۔ مختصراً عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ تو پہلی حکمت زکوٰۃ کی فرضیت کی یہ ہے کہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ تمام برائیوں کی، خطاؤں کی جڑ ہے۔ مال کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہے۔ مال ہی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں۔ مال ہی کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مال ہی کی وجہ سے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مال ہی کی وجہ سے انسان تکبر میں، تعلی میں، ظلم و ستم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے اسے بچانا چاہتے ہیں، ان تمام بیماریوں کو اس کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ دوسرا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ جب بندے مومن اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاک کر دیتے ہیں، اس کے بقیہ اموال کو اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، ما تلف مال فی البر والبحر الا بحبس الزکوٰۃ۔ مومنوں سنو، جس مال پر بھی آفت آتی ہے، جو مال کہیں سمندروں کے پانی میں ڈوب جاتا ہے، یا کہیں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا جس مال پر لٹیروں اور چوروں کا، ڈاکوؤں کا قبضہ ہو جاتا ہے، جس مال کو اللہ سیلاب کے پانی میں ڈبو کر غرق کر دیتے ہیں،
اس کی ایک اہم ترین وجہ یہی ہے کہ لوگ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جس مال میں زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہوتا ہے اس مال کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ زکوٰۃ کا مال اللہ اس کے رسول نہیں کھاتے۔ زکوٰۃ کے مال کی اسلام کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے زکوٰۃ اصول کیجئے۔ آپ ان سے کہیے کہ صدقے خیرات کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ٹال مٹول نہ کریں۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تطہرہم بہا، ایک تو تمہارا باقی مال پاک ہو جاتا ہے، وتزکیہم بہا، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دیتے ہیں۔ تمام روحانی بیماریوں سے اللہ تمہیں پاک کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال اللہ اس کے رسول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے کہ تمہارے باقی مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تیسری حکمت، اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ بات پسند نہیں کہ امت کا ایک طبقہ خوشحالی میں، عیش و عشرت میں زندگی گزارے، اچھے کھانے کھائے، اچھا کپڑا پہنے اور خوشحال زندگی گزارتا رہے، اور دوسرا طبقہ بھوک مری میں، فقر و فاقے میں، تنگ دستی میں، مصیبت میں مبتلا ہو کر آہیں بھرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ مالدار کے بچے قیمتی کپڑے پہنے اور غریب کے بچے ٹاٹ پہننے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ مالدار کا پیٹ بھر جائے اور غریب بھوک سے تڑپتا رہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، لوگوں امت کے غرباء اور مساکین کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نماز پڑھ لینا ہی مذہب اسلام کا عمل نہیں ہے۔ چہرے کو صرف قبلے کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لینا ہی صرف عبادت نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اللہ پر اور رسولوں پر، یوم آخرت پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کی مدد کرنا۔ وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کی حاجت کو پورا کرنا۔ وَابْنِ السَّبِیل، مسافروں کی مدد کرنا، مجبوروں کی مدد کرنا۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی مذہب اسلام کا اہم ترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ یہ تین حکمتیں زکوٰۃ کی فرضیت میں پوشیدہ ہیں۔ اب آئیے زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں، زکوٰۃ ہم کیسے دیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے آداب کو بیان کرتا ہے، غور سے سننا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث۔ اے ایمان والو، اپنے مالوں میں سے اچھا اور بہترین اور عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر،
اچھے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اچھی چیزیں غریبوں کو دیا کرو۔ ایسا نہیں کہ تم 2,000-2,500 روپے پاکٹ والے چاول استعمال کرو اور ادھر مدارس کے بچوں کو راشن ڈپو کے چاول دے دو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اچھے کھانے کھاؤ اور غریبوں کو راشن کی وہ راگی وہ گیہوں ان کو دے کر ان کی دل آزاری کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن لو، قیمتی لباس پہن لو اور غریبوں کو ادھر ادھر کی بیکار قسم کی ساڑیاں لا کر پہناؤ، بیکار قسم کے کپڑے پہناؤ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یاد رکھو ہرگز تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ان چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو کہ خود کے بیوی بچوں کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام، بھائی بہن کے گھر والوں کے لیے گجری کی ساڑیاں، گجری کے کپڑے، 150-300 روپے کی ساڑی لا کر بہن کی دل آزاری نہ کرو۔ 30-50 روپے میٹر کا کپڑا پہنا کر بھائی کے بچوں کی دل آزاری نہ کرو۔ خود کے بچوں کو ہزاروں لاکھوں کے جوڑے تیار کر کے امت کے غریبوں کو پیچھے پڑی ہوئی ساڑیاں لا کر ریجیکٹ مال تقسیم کر کے ان کی آہیں نہ لو، ان کی دل آزاری نہ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ خبیث مال، ناپسندیدہ اشیاء غریبوں کو نہ دیا کرو۔ ایسی چیز جس کا لینا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ کیا ضرورت ہے ایسی ساڑیاں تقسیم کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایسا معمولی قسم کا کپڑا لوگوں کو پہنانے کی؟ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے، کچھ لوگوں کو بڑا کیڑا لگتا ہے شہرت کا، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے امت کے غریبوں کو کپڑا پہنانے کا، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ممبر و محراب پر اعلان کروا کر مساجد کے خادموں کو کپڑے دینے کا۔ دیجئے، ضرور دیجئے، اللہ کرے آپ کی سخاوت قبول ہو، لیکن یاد رکھنا آپ کے 50-100 روپے میٹر کے کپڑے کی مسجد کے خادموں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، وہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، کسی چپراسی کے وہ نوکر نہیں ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کو ایسے کپڑے لا کر ان کو پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑا 300 روپے کا اور ٹیلر کو قیمت جو دینا ہے وہ 800-1000 روپے۔ کبھی سوچ بھی لینا، کبھی دیکھ بھی لینا، جو کپڑے میں شہرت کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے لے جا کر میں خاندان میں تقسیم کرتا ہوں، مساجد کے خادموں کو دیتا ہوں، کیا کبھی وہ میرا کپڑا پہنتے بھی ہیں کہ یا نہیں؟ کبھی جا کر دیکھ لینا کہیں وہ کپڑے، جوتے چپل پوچھنے کے لیے کہیں انہوں نے گھر میں اٹھا کر نہ رکھا۔ بہت بڑی بیماری ہے یہ لوگوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یہ اس کی حکمت ہے اور اس کی مصلحت کا ایک حصہ ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔
اگر اللہ سب کو دولت دے دیتا تو زمین میں فساد ہو جاتا، زمین میں فتنہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو وحدہ دیتا ہے۔ مختلف نعمتیں اللہ نے مختلف لوگوں میں تقسیم کر رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غربا کی توہین کرو، غریبوں کی تحقیر کرو، سب کے سامنے ان کو ذلیل کرو۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ بہت ممکن ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر آپ نے غریبوں کو ردی قسم کی چیزیں دے دی، ریجیکٹ مال، ریجیکٹ کپڑے ان کو دے دیے، اور غریب لے کر اسے دیکھتا ہے، ہائے اللہ یہ میری حالت کیا ہو گئی، ہے اللہ اس بندے نے یہ کپڑا مجھے اور میرے بچوں کو کیوں دیا، اللہ یہ اناج، یہ غلہ یہ بندہ نہ دیتا تو بہتر تھا، اس نے دے کر میرے دل کو زخمی کر دیا۔ اب اللہ نہ کرے کہیں اس کے دل سے آہ نکلے، اللہ کی قسم یہ ایسی آگ ہے آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی خوشحالی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ سے ڈرنا، غریب کی مدد کرتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر نہ ہوں، غریب کو دیتے ہوئے اس کے چہرے کو بھی نہ دیکھیں۔ حضرات صحابہ کرام صدقہ دیتے تھے اور لینے والے کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اس کا شکر ادا کرتے تھے کہ میرے بھائی تیرا احسان ہے کہ تیری وجہ سے میری ایک عبادت پوری ہو گئی، میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، میری زکوٰۃ کو قبول کر کے۔ تو میں آج قرآن کی روشنی میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس شوق کو چھوڑ دیجئے اور اس ریاکاری کی بیماری سے باہر آئیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے غریبوں کو کپڑے پہنانا چھوڑ دیجئے۔ اللہ نہ کرے کہیں آئندہ سال ایسے کپڑے دینے والے کو خود اسی کو اس کا محتاج نہ بنا دے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ پہلا اصول زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ ہے کہ اچھا مال اللہ کے راستے میں دیا کرو، بیکار قسم کا مال نہ دو۔ دوسرا اصول قرآن بیان کرتا ہے، قرآن تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دو چیزیں تمہارے خیرات کو جلا دیتی ہیں، دو چیزیں تمہارے صدقے کو برباد کر دیتی ہیں۔ دو چیزوں سے بچتے ہوئے سخاوت کرنا، دو چیزوں سے بچتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقے خیرات کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو اور اسے تباہ نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف دینے والے جملے بول کر۔ ایک احسان جتلانا، میں پچھلے 10 سال سے تمہیں کپڑے دے رہا ہوں، میں پچھلے 10 سال سے تمہارے ادارے کا تعاون کر رہا ہوں، میں پچھلے 15 سال سے تمہارے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر رہا ہوں، میں نے اگر تمہارے کپڑوں کا انتظام نہ کیا ہوتا تو تمہاری عید خوشحالی سے نہ گزرتی۔ یہ ہیں وہ جملے، یہ ہے وہ بیماری تمہارے کروڑوں کی سخاوت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ والاذی، تکلیف دینے والے جملے بول کر غریب کی مدد کرنا، یہ کیا مصیبت ہے کہ ہر سال تم آ جاتے،
یہ کیا پریشانی ہے کہ مجھ پر تم بوجھ بن جاتے ہو؟ ہر سال مجھے تمہاری یہ ضرورت پوری کرنے کی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ آپ ایک طرف غریب کی مدد بھی کر رہے ہوں اور دوسری طرف اسے دل کو زخمی کرنے والے بول بھی بول رہے ہوں، اللہ کی قسم آپ کا صدقہ جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس صدقے کو اللہ دینے والے کے منہ پر مار دے گا۔ پڑھو حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو، دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو، غریبوں کی مدد کرنے کے طریقے سیکھو صحابہ سے، چندہ دینے کے، تعاون کرنے کے آداب صحابہ کرام کی زندگی سے حاصل کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے، لوگوں آج تمہاری جانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے۔ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، گھر کے اندر جو کچھ تھا جمع کیا اور ایک چادر میں اس چندے کو جمع کر کے اکٹھا کر لیا، اور اس چندے کو جمع کر کے اس کی گٹھڑی باندھ کر اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں۔ بدن پر چادر ایسی تھی کہ اس کے بٹن نہیں تھے، اور ہوائیں ادھر ادھر چادر کو بکھیر رہی تھی۔ چادر کبھی ادھر جاتی ہے ہوا کے جھونکوں میں، کبھی ادھر پڑتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک کانٹا توڑ کر چادر کے دونوں کناروں کو باندھ دیا۔ اب صدقہ لے کر، چندہ لے کر حاضر خدمت ہونا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ابو بکر گھر سے نکل کر مسجد نبوی تک پہنچتا، اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں کہ جا جبرائیل، اس سے پہلے کہ میرے حبیب کے یار غار، میرے حبیب کے رفیق، میرا بندہ ابو بکر مسجد نبوی میں حاضر ہو، ساتوں آسمانوں کی بلندی کو پار کرتے ہوئے جا، میرے حبیب کی خدمت میں پہنچ اور جا کر میرا پیغام پہنچا دینا کہ ابو بکر چندہ لے کر آ رہا ہے، ابو بکر سخاوت، صدقہ، خیرات لے کر آ رہا ہے۔ میرے حبیب سے کہہ دینا جب ابو بکر آئے تو میری جانب سے ابو بکر کو سلام پہنچا دینا، میری جانب سے ابو بکر کو سلام بھیج دینا۔ یہ تھی سخاوت، یہ تھا صدقہ، ان کی سخاوت، ان کی خیرات قرآن کو اتارتی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، بچے بیمار پڑ گئے، حسن اور حسین سخت بیمار ہو گئے، منت مانی، اے اللہ اگر تو نے بچوں کو صحت دے دی تو میں اور میرا شوہر 3 روزے رکھیں گے۔ منت مانی، بچوں کو اللہ نے صحت سے نواز دیا، اب منت پوری کرنے کا وقت آیا، روزہ رکھا، پہلا روزہ، افطاری کا وقت آیا، افطاری کا سامان تیار کر کے بیٹھتی ہیں، ادھر علی مرتضیٰ، ادھر فاطمہ الزہرا، ادھر حسن اور حسین ہیں، پہلا لقمہ لینا چاہتی ہیں، روزہ افطار کرنا چاہتی ہیں، دروازے پر دستک ہو گئی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، اے اللہ کے رسول کی نور نظر، تیرے گھر پر ایک غریب، ایک مسکین آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، ایک وقت کا کھانا دے دے۔ اللہ کی قسم ہاتھ رک گیا، افطاری کرنے کے بجائے وہ روٹیاں اٹھا کر غریب کے حوالے کر دی۔ دوسرے دن کا روزہ، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ،
یا بنتی محمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی لخت جگر، اے محمد الرسول اللہ کی بیٹی، اطعموا فی سبیل اللہ، تیرے در پر آج ایک یتیم آیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ایک وقت کا کھانا تجھ سے مانگتا ہے، ایک وقت کا کھانا دے دے۔ دوسرے دن کا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن کا روزہ ہے، بیٹھتے ہیں، دستک ہوئی، اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ایک قیدی تیرے گھر پر آیا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہے، تجھ سے ایک وقت کا کھانا مانگتا ہے۔ تیسرے دن کا کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا۔ ادھر کھانا دیتی ہیں، ادھر جبرائیل آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آج آپ کی بیٹی کے صدقے اور سخاوت نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے، عرش کو ہلا دیا ہے، قرآن کو اتار دیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتی ہیں، کسے؟ مسکینہ، غریب کو، وہ یتیمہ، یتیم کو، وہ اسیرہ، قیدی کو، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتی ہیں، مدد کرتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خاندان کو بتانے کے لیے نہیں، غریبوں کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ ہی وہ لینے والے سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ان سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ یہ تھی سخاوت جو قرآن کو اتارتی تھی۔ آج ہماری سخاوت پر معاف کیجئے، قرآن کہاں سے اترتا؟ نبوت اور نبی آج نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت کہاں سے اترتی؟ آج ہمارا صدقہ اس قابل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج ہماری سخاوت لعنت کو اتارتی ہے، نحوست کو اتارتی ہے۔ ادھر غریب لیتا ہے، ادھر بددعائیں دیتا ہے، ادھر غریب لیتا ہے، آہیں نکالتا ہے۔ بس قرآن کا یہ پیغام ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور تکلیف دینے والے جملے بول کر، احسان جتلا کر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جن کی سخاوت، جن کا صدقہ من اور عزا ان دو جملوں سے پاک ہو، اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کا صدقہ اللہ کو قبول ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تین بندوں کو، تین بندے ایسے مجرم ہیں، تین بندے ایسے مجرم ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو 4 قسم کا عذاب دے گا۔ 4 قسم کے عذاب میں اللہ ان کو مبتلا کرے گا۔ وہ 3 مجرم کون ہیں اور 4 عذاب کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آئندہ جمعہ اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ ماہ رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ اللہ کی قسم 20 دن کیسے زندگی سے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ 20 دن ہماری زندگی کے رخصت ہو گئے، پتہ نہیں یہ کس کا آخری مغفرت کا عشرہ ہے۔ آج بھی جنازہ مسجد کو لایا گیا ہے، پتہ نہیں کس کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ یہ آخری 20واں روزہ کون کون گزار رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کیا ضرورت تھی اس پیغمبر کو کہ آخری عشرہ جیسے ہی شروع ہو جاتا
اپنے پائجامے کو مضبوط باندھ لیتے اور گویا بیویوں سے ایسے بے تعلق ہو جاتے کہ آپ ان کو پہچانتے ہی نہیں. آپ بستر سے الگ ہو جاتے. اب صرف اور صرف رونا، تڑپنا، آنسو بہانا، دعائیں کرنا، سجدے میں پڑے رہنا، یہ اس پیغمبر کے زندگی کے حالات ہیں جس کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے جنت کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. اتنا روتے تھے، اللہ کو منع کرنا پڑا، قرآن کی آیتیں اتار کر آپ کو سمجھانا پڑا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلا تک فی ضیق مما یمکرون لست علیہم بمسیطر ما انزلنا علیک القرآن لتشقى وما انت علیہم بجبار ان علیک الا البلاغ. یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رونے سے، تڑپنے سے، بہت زیادہ مجاہدہ کرنے سے روکا ہے. اے میرے حبیب، کہیں آہیں بھرتے بھرتے تمہارا دل پھٹ نہ جائے، کہیں روتے روتے تم موت کی آغوش میں نہ پہنچ جاؤ. اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرے میں بستر کے قریب نہیں آتے. کیا اب بھی ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم سڑکوں پر پڑے رہیں، ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہیں؟ کیا اب بھی ہم رمضان کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ کیا بچے کچے دنوں کی قدر نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہمارا وقت، ہماری راتیں شاپنگ میں، کھانے پینے میں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں گزریں گی؟ رمضان کا آخری عشرہ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے آج رمضان کا یہ دوسرا عشرہ الوداعی ملاقات کر رہا ہے. باقی ایام کی قدر کر لو، 10 دن باقی ہیں، اس کی قدر کر لو. اس کی ایک اہم ترین عبادت اعتکاف بھی ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال فرمایا. آخری سال 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا. اعتکاف ایک عبادت ہے، اسے شو بازی سے اس عبادت کی اہمیت کو کم نہ کرو. یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. ریاکاری سے، نمود و نمائش سے آج اس عبادت کو بہت زیادہ اسے گرایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے. میں اعتکاف میں بیٹھنے والے معتکف حضرات سے گزارش کروں گا، جب شریعت نے معتکف پر نماز جنازہ نہیں رکھی، بیمار کی عیادت سے اسے دور رکھا، تو آپ کو موبائل فون میں بیٹھ کر وقت گزارنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ کیوں بیٹھتے ہیں ایسے لوگ اعتکاف میں آ کر جن کی راتیں عبادت کے بجائے فون میں مختلف مناظر دیکھتے ہوئے گزرتی؟ کیا ضرورت ہے ایسے اعتکاف کی؟ آپ اعتکاف کے نام سے مسجد میں بھی بیٹھیں اور مسجد میں بیٹھ کر کاروباری خبریں لیتے رہیں. آج کتنا بزنس ہوا ہے، آج کتنا مال آیا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اعتکاف کی. محلے کا ایک بندہ بیٹھ جائے اعتکاف میں اور صحیح طریقے سے وقت گزار لے، پورے محلے کا حق ادا ہو جائے گا. 50 آدمی آ کر بیٹھ جائیں اور حلقے لگا کر باتیں کرتے رہیں، موبائل فون میں وقت گزارتے رہیں، ہنسی مذاق کرتے رہیں، یاد رکھنا ایسے اعتکاف کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مجمع اکٹھے کر کے اعتکاف کرتے رہیں، ایسے اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معتکف
اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، اسے اپنے آپ کی فکر نہیں ہوتی۔ معتکف کو زیادہ وقت حمام خانے میں بھی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب جنازے کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو میں گزارش کروں گا معتکف حضرات سے، خدا را آپ اگر اس کی پابندی نہیں کر سکتے تو اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر آپ موبائل استعمال کرتے رہیں، حلقے لگا کر ہنسی مذاق کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، وقت گزاری کی باتیں کرتے رہیں، یہاں بیٹھ کر بزنس چلاتے رہیں، کاروباری خبریں معلوم کرتے رہیں، دکان کے حالات معلوم کرتے رہیں، گھنٹے گھنٹے گھر والوں سے بات کرتے رہیں، ایسے اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ 10 دن کے اس عشرے کو آپ 5 وقت نماز پڑھ کر، تراویح پڑھ کر، تہجد پڑھ کر اور تراویح کا روزے کا اہتمام کر کے آپ باہر گزار لیں، تاکہ آپ مسجد کے اندر ہونے والی زیادتیوں سے، گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس پر عمل کی طاقت و توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔